درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات وقال تعالى في موضع آخر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جایا تیرے غم خوار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جایا تیرے غم خوار رہتے ہیں، مدینے پہنچنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، مدینے پہنچنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں، یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں آقا وہ یقیناً باغ جنت ہے، جہاں رہتے ہیں آقا وہ یقیناً باغ جنت ہے، وہ امی عائشہ کے حجرے اطہر میں رہتے ہیں،
وہ امی عائشہ کے حجرے اطہر میں رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جہاں پر آقا مدنی کے یار غار رہتے ہیں، جہاں پر آقا مدنی کے یار غار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، زمین پر ٹکڑے جنت نبی کا روضہ انور، زمین پر ٹکڑے جنت نبی کا روضہ انور، اسی روضے میں تم دیکھو عمر جرار رہتے ہیں، اسی روضے میں تم دیکھو عمر جرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں مگر ان میں، میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں مگر ان میں، سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، جو کالا سانپ ڈنگ مارے ہٹائے جو نہ ایڑی کو، جو کالا سانپ ڈنگ مارے ہٹائے نہ جو ایڑی کو، نبی کے ساتھ روضے میں وہ پہرے دار رہتے ہیں، نبی کے ساتھ روضے میں وہ پہرے دار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جایا تیرے غمخوار رہتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستوں بزرگوں، اس ساری زمین کے اندر جتنے بھی زمین کے اوپر ملک موجود ہیں، ان تمام ملکوں میں سب سے افضل ملک سعودی عرب کا ہے، ان تمام زمینوں میں سب سے افضل زمین وہ مکۃ المکرمہ کی ہے، وہ تمام زمینوں میں سب سے افضل زمین مدینۃ المنورہ کی ہے، وہ مدینۃ المنورہ کہ جس کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، وہ مدینۃ المنورہ کہ جس کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم اطہر مبارکہ
اس سے ملا ہوا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس زمین کے اوپر جس ٹکڑے کو منتخب فرمایا وہ ہے بیت اللہ، وہ ہے خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اللہ رب العزت نے اس زمین کے بننے کے بعد سب سے پہلے فرمائی۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی، اس کے بعد اس زمین کو بچھایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا کے اندر خانہ کعبہ کا حج سب سے پہلے فرشتوں نے کیا، سب سے پہلے فرشتوں نے حج ادا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے، ایک روایت کے مطابق ہندوستان کی سرزمین پر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے۔ اس کے بعد ہندوستان سے وہ مکہ المکرمہ پیدل چل کر گئے۔ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہونے لگے تو وہاں پر فرشتوں کی جماعت نے حضرت آدم علیہ السلام کا استقبال کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو مرحبا کہا، حضرت آدم علیہ السلام کو خوش آمدید کہا، حضرت آدم علیہ السلام کی وہاں پر ان کی کرم نوازی کی گئی، ان کی مہمان نوازی کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ مجھے اس بیت اللہ کا تم نے کبھی حج کیا ہے؟ ان فرشتوں نے جواب دیا، جی آپ کے آنے سے 2000 سال پہلے، آپ کے دنیا میں آنے سے 2000 سال پہلے ہم نے اس بیت اللہ کا حج کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بیت اللہ کا حج، خانہ کعبہ کا حج فرشتوں نے کیا۔ اس کے 2000 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کا حج کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ کس طریقے سے تم نے حج کیا، کہ بتاؤ مجھے کہ جس وقت تم یہاں طواف کر رہے تھے تو کیا پڑھتے تھے، کیا پڑھتے تھے؟ فرشتوں نے فرمایا کہ ہم جس وقت یہاں پر طواف کرتے تھے ہم یہ کہتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ آج بھی جو کوئی حج کرنے جاتا ہے وہ ان کلمات کو پڑھتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سب سے پہلے حج کون کر رہے ہیں؟ فرشتے کر رہے ہیں۔ وہ فرشتے آدم علیہ السلام کو یہ حج کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، یہ حج کرنے کی دعا بتا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب حج کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد، بسم اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس کے بعد تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کلمے کو رکن یمانی تک پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ رکن یمانی پر جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا فرمائی ہے وہ دعا پڑھتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر یہ دعا پڑھتے ہوئے حجر اسود تک جاتے ہیں۔ جب حجر اسود تک پہنچتے ہیں پھر دوبارہ سے تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام دعائیں یاد کرا دی۔ تو آدم علیہ السلام نے اس طریقے سے مکمل حج ادا کیا۔ اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پیدل 70 کے قریب حج کیے، پیدل 70 کے قریب حج کیے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ نوح علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے بیت اللہ کا حج کیا، اسی طریقے سے
حج بیت اللہ کرتے رہے۔ اس کے بعد 950 سال گزرنے کے بعد اللہ رب العزت سے نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میں نے اپنی امت کے لوگوں کو رات دن سمجھایا لیکن اس کے باوجود یہ میری بات نہیں مانتے، تو صرف 80 کے قریب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بات مان کر مسلمان ہوئے۔ ان کو فرمایا کہ ایک کشتی بناؤ، اس کشتی کے اندر ان تمام مسلمانوں کو جمع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ایک طوفان آیا، بارش آئی، زمین کے اندر سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی برسا، یہاں تک کہ جتنے بھی انسان ان کشتی والوں کے علاوہ تھے دنیا کے اندر، زمین کے اندر، سارے غرق ہو کر مر گئے۔ اور اتنا پانی کہ ساری زمین کے اوپر صرف پانی ہی پانی تھا۔ تو وہ بیت اللہ، وہ خانہ کعبہ اس کے بعد اس اوجھل ہو گیا، یعنی دکھنے سے اوجھل ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ مکے کے اندر، وہاں پر بیت اللہ ہے، وہاں پر خانہ کعبہ ہے، وہاں پر تم دیکھو گے کہ ایک جگہ ایسی ہے، کچھ دیواریں وہاں پر تمہیں ملیں گی، ان دیواروں کو دوبارہ سے اٹھاؤ، ان دیواروں کو دوبارہ سے اٹھاؤ، دوبارہ سے اس کی تعمیر کرو۔ یہ وہ تعمیر ہے کہ جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ تو شام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکۃ المکرمہ آئے۔ مکۃ المکرمہ آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کی دوبارہ سے تعمیر کرنا شروع کر دی۔ وہاں پر ایک جگہ ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر وہ دیوار بنا رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اٹھا کر دے رہے تھے۔ تو وہ مقام ابراہیم، وہاں پر ایک پتھر تھا، اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے جیسے ہی دیوار اوپر بناتے رہتے تو وہ پتھر بھی اوپر ہوتا رہتا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر وہ پتھر بھی اوپر ہوتا رہتا، گویا کہ وہ سیڑھی کا کام کر رہا تھا۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کی برکت سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کی برکت سے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس جگہ کو خاص کر دیا اور اس کا نام مقام ابراہیم رکھ دیا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ وہ صفا اور مروہ کا چکر لگاتی، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس صفا اور مروہ کی پہاڑ کو بھی قیامت تک کے لیے شعائر اللہ بنا دیا۔ اور قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ تو میرے عزیزوں، سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کا حج کیا، اس کے بعد نوح علیہ السلام نے کیا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ سے اس جگہ کی تعمیر کی جو آج بیت اللہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل سے 1000 کے قریب نبیوں نے آ کر وہاں پر حج کیا، یہاں تک کہ 77 کے قریب 77 وہاں پر ان نبیوں کی قبریں بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے دور دراز سے آ کر وہاں پر حج کیا۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت بنی اسرائیل والے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ حکم آیا کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھنی، اب آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، آج کے بعد سے قبلہ بیت اللہ ہوگا، تو ان یہودیوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ جتنے بھی نبی بنی اسرائیل میں آئے تمام نبیوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے، اور آپ کہہ رہے ہو بیت اللہ کی طرف نماز ادا کریں، یہ تو پرانا ہے، بیت المقدس اس سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا اور یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ یاد رکھو اے لوگو، یاد رکھو سب سے پہلا
جو قبلہ تھا وہ تو یہی بیت اللہ تھا، سب سے پہلا جو قبلہ تھا وہ تو یہی بیت اللہ تھا کہ جو مکۃ المکرمہ میں موجود ہے۔ کیوں؟ وہ تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بارش آئی، جو طوفان آیا، جو عذاب آیا، اس کے بعد یہ اوجھل ہو گیا تھا، یہ اوجھل ہو گیا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تعمیر کی۔ تو یہودیوں کو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ سے جواب دیا کہ بیت اللہ کی جو فضیلت ہے وہ بیت المقدس کی نہیں ہے، یہ بیت اللہ امن کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو شخص اس بیت اللہ میں داخل ہو گیا گویا کہ وہ امن میں آ گیا، جبکہ بیت المقدس کا کبھی بھی حج کا حکم نہیں دیا۔ بیت اللہ کو اللہ پاک نے کہا کہ یہاں پر حج کیا کرو۔ اسی طرح بیت اللہ کے اندر ایک نماز ادا کرنا 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے، جبکہ بیت المقدس میں ایک نماز ادا کرنا 50,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو فضیلت کے اعتبار سے بیت اللہ، خانہ کعبہ، یہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ میں ایک نماز ادا کرے گا، ایک نیکی کرے گا، گویا کہ اس نے 1,00,000 نیکیاں کی۔ کوئی ایک نماز پڑھے گا 1,00,000 نمازوں کا برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا، ایک نیکی کرے گا 1,00,000 نیکیوں کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ یہ کس کی فضیلت ہے؟ یہ اس بیت اللہ کی فضیلت ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل سے جو 1000 کے قریب نبی آئے تھے حج کرنے، وہ ایسا ادب اور احترام کیا کرتے تھے کہ جیسے ہی حرم کی حدود داخل ہوتی تھی وہ اپنے پاؤں سے چپل اتار دیا کرتے تھے اور ننگے پاؤں جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ ادب میں۔ اور اسی طرح بیت اللہ کے اندر ایک جگہ ہے حتیم، ایک جگہ ہے حتیم، اس حتیم کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ اتنی فضیلتوں والی جگہ ہے۔ اور ایک ہے جہاں پر سے پانی گرتا ہے، بیت اللہ کے اوپر سے پانی گرتا ہے، اس پانی کی جو جگہ ہے وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی ہے۔ تو کتنی فضیلت والی جگہ ہے۔ اور آج بھی اس بیت اللہ کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا، اگر کبھی چلا بھی جائے تو وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ جب کبھی پرندے بیمار ہوتے ہیں تو وہ حرم کی اس حدود میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں کی فضا ان کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ یہ آج بھی اس حرم کی فضیلت ہے، اس کی برکتیں ہیں۔ یہ فضیلت، یہ برکتیں یہاں پر مل سکتی ہیں۔ یہاں پر ایک نماز پڑھو 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ یہ تو انہی کو ملے گا جو حج کے لیے جا رہے ہیں، جو حج کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے حج ادا کرتا ہے تو گویا کہ وہ حج ادا کرنے کے بعد اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو کر گزرتا ہے جیسا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد بالکل پاک صاف ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، گویا کہ حج کرنے والا حج کرنے کے بعد اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے اوپر کوئی تنگ دستی ہو، کوئی پریشانی ہو، تو یہ عمرہ اور حج کرنا اس کی اس تنگ دستی کو، اس کے اس گناہوں کو ایسے دور فرما دیتا ہے کہ جیسے بھٹی لوہے کے اوپر سے زنگ کو دور کر دیتی ہے، جیسے بھٹی لوہے کے اوپر سے زنگ کو دور کر دیتی ہے اور سونے کے اوپر سے زنگ کو دور کر دیتی ہے، چاندی کے اوپر سے زنگ کو دور کر دیتی ہے، وہ اس بھٹی کا کمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اور وہاں پر کوئی فحش باتیں نہ کرے اور وہاں پر کوئی غلط کام نہ کرے اور جس طریقے سے حج کرنے کا حکم ہے اس طریقے سے حج ادا کرے، جس طریقے سے عمرہ کرنے کا حکم ہے اس طریقے سے عمرہ ادا کرے، تو وہ اور اس کی پریشانیاں اس کے پاس سے ایسے دور ہو جاتی ہیں جیسے کہ لوہے کے اندر سے زنگ دور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب حاجی احرام مانتا ہے، جب حاجی حج کے لیے جانے کے لیے احرام مانتا ہے اور وہ اپنی زبان سے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک،
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب وہ یہ الفاظ کہتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی حاجی یہ الفاظ کہتا ہے تو اس کے دائیں طرف یعنی مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں جتنے بھی بے جان چیزیں ہیں، یہ درخت، یہ پودے اور اسی طرح جتنی بھی بے جان چیزیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ یہ تلبیہ پڑھتی ہیں، لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو یہ یقیناً سچ اور حق ہے. تو جب حاجی یہ تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ جتنی بھی بے جان چیزیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہیں. اسی وجہ سے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے جیسے ہی یہ ایام شروع ہو جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ لوگوں پر یہ حج فرض کیا گیا ہے. جس طرح اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جب تک وہ 5 چیزیں پوری نہیں ہوگی کوئی مسلمان مکمل مسلمان نہیں بن سکتا. سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے، سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے کہ جب تک انسان اپنی زبان سے اس بات کا اقرار نہیں کرے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جب تک وہ اس زبان سے ادا نہیں کرے گا وہ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہوگا. جس وقت وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا گویا کہ اس نے ایک امتحان پاس کر لیا. ٹوٹل 5 امتحان ہیں دنیا کے اندر. ایک امتحان زبان سے کہنا، اس کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا. دوسرا امتحان اس کلمے کے پڑھنے کے بعد وہ سب سے پہلے نماز کا ہے کہ جیسے ہی زبان پر کلمہ آ گیا، جیسے ہی کلمہ پڑھ لیا، اب اس بندے پر، اس مسلمان پر نماز فرض ہو گئی. اور یہ نماز پورے سال پڑھی جاتی ہے. یہ نماز یہ وہ عبادت ہے کہ جو پورے سال کرنی پڑتی ہے، 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد تیسرا حکم زکوٰۃ کا ہے جو سال میں صرف 1 مرتبہ دینی ہوتی ہے، جو سال میں صرف 1 مرتبہ دینی ہوتی ہے. اسی طرح چوتھا حکم، چوتھا امتحان وہ رمضان المبارک کے روزوں کا ہے کہ جو پورے سال میں صرف 1 مہینہ ہوتا ہے، 1 مہینے میں بھی 30 دن ہوتے ہیں، ان 30 دنوں کا روزہ رکھنا ہوتا ہے. تو یہ 4 امتحان ہو گئے. 5واں امتحان حج کا ہے، یہ بھی سال میں صرف 1 مرتبہ ہوتا ہے. اور یہ کس پر فرض ہے؟ جس کو اللہ رب العزت نے اتنا مال دیا ہو، اتنی طاقت دی ہو، اس کے جسم کے اندر بھی طاقت ہو، اس کے پاس ظاہری اسباب بھی موجود ہو اور آنے جانے کا سفر بھی آسان ہو، اس بندے پر یہ حج کرنا فرض ہو جاتا ہے. سب سے پہلا اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج کر سکتا ہو، اور دوسرا اس کی جسم میں اتنی طاقت بھی ہو کہ وہ حج کرنے جا سکتا ہو، کیونکہ وہاں پر حج کے مناسک ہیں. حج کے مناسک ہیں صفا مروہ پر جانا، چکر لگانا، اور اسی طرح طواف زیارت کرنا، طواف کعبہ، بہت سارے مناسک ہیں. وہ تبھی انسان کر سکتا ہے جب وہ صحت مند ہو. تو پہلی شرط مال ہو، دوسری شرط صحت بھی ہو. اب ایک انسان بیمار ہے، آپائج ہے، وہ اس طریقے سے حج نہیں کر سکتا جس طریقے سے ایک صحت مند آدمی کر سکتا ہے. اور تیسرے نمبر پر اس کے آنے جانے کا سفر کا انتظام بھی ہو. ایسا نہ ہو سفر کا انتظام نہ ہو اور وہ چلا جائے اور پھر پریشان ہو جائے. تو اللہ رب العزت کسی کو بھی پریشان کرنا نہیں چاہتے. تو 5واں امتحان مسلمان پر وہ حج کا ہے جو سال میں صرف 1 مرتبہ ہوتا ہے. اب کسی کی زندگی اگر 25 سال کی ہے تو اس کی زندگی میں یہ حج کا مہینہ 25 بار آئے گا. کسی کی 30 سال کی ہے تو 30 بار آئے گا. لیکن واحد نماز ہے کہ جو 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ فرض ہے، جو 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ فرض ہے اور معاف بھی نہیں ہے.
تو اس کی فکر کرنی چاہیے. سب سے پہلے زبان سے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے. صبح کم از کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، شام کو سونے سے پہلے کم از کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد ان 5 نمازوں کا اہتمام. اس کے بعد جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو اس کے روزے رکھنا، اور اس کے بعد اگر اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا ہے اور زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے مزید توفیق دی ہے، حج فرض ہو گیا ہے تو حج ادا کرنا. یہ 5 امتحان ہر مسلمان کے لیے ہیں. تو اس کی سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اس پر مزید بھی انشاءاللہ اگلے جمعے کو حج سے متعلق، قربانی سے متعلق اور مناسک حج سے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب